نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. دو دن اسی جگہ پہ ایک کلاس جسے میں نے پڑھایا ہے اس کا عنوان تھا مسئلہ الہ. یہاں کے دوستوں نے اس کا آواز تھوڑا سا بڑھائیں جی. کہاں ہے وہ؟ یہاں کے دوستوں نے یہ پروگرام مرتب کیا جس کا عنوان ہے عظمت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرا من پسند عنوان ہے. آپ یقین کریں صحابہ کی مقدس جماعت میں
سب سے مظلوم اگر کوئی صحابی ہے تو وہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالی. دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک مذہبی عنصر نے یہاں تک زیادتی کی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. تبرہ کرتے ہیں لیکن اہل سنت کہلانے والا کوئی شخص بھی حضرت ابو بکر سے بغض نہیں رکھتا. چاہے کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، سب حضرت ابو بکر کا احترام کرتے. ایک طبقے نے حضرت عمر جیسی عبقری شخصیت پر تبرہ کی. مگر کوئی سنی کہلانے والا حضرت عمر پر تنقید نہیں کرتا. اسی طرح حضرت عثمان ہے، اسی طرح حضرت عائشہ ہے. معاویہ وہ واحد صحابی کہ جس طبقے نے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان پر تبرہ کیا، انہوں نے حضرت معاویہ کو گالیاں نکالی، تبرہ کیا. مگر اہل سنت کہلانے والے کچھ لوگ بھی حضرت معاویہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس طبقے پہ مجھے گلہ بھی کوئی نہیں، تعجب بھی نہیں. جو طبقہ اس امت کے پہلے مومن کوئی مومن نہیں مانتا، اگر وہ معاویہ کو مومن نہیں مانتا تو گلہ کس کا؟ جو طبقہ اس شخصیت کے ایمان میں شک کرے جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا، وہ میرے نبی کی مراد ہے. اگر وہ طبقہ حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے، گلہ کس کا؟ جس طبقے نے اس شخصیت کا حیا نہیں کیا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، میرے نبی کا دوہرا داماد ہے، وہ اگر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں کیا تعجب ہے؟ تعجب ان لوگوں پہ ہے
جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کہلا کے پھر وہ دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ معاویہ کو ہم صحابی بھی مانتے ہیں. یہ سب کچھ مان کے پھر انہوں نے معاویہ پہ تنقید کی. یہ کام معاویہ نے غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا. پھر انہوں نے تاریخ کی کتابیں کھولیں، پھر انہوں نے مورخین کے اقوال پیش کیے، پھر انہوں نے کچھ محدثین کو پیش کیا، کچھ علماء کو پیش کیا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. پٹاری کھول کے بیٹھتے ہیں، پٹاری کھول کے بیٹھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ معاویہ دشمنی میں انہوں نے حضرت معاویہ کے خاندان کو معاف نہیں کیا. بنو امیہ ہمارے ملک کے ایک بڑے خطیب ہیں، عالمی مبلغ ہیں. وہ بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جنہیں ایک کوئی کمیاں دا خاندان، اس طرح تضحیق آمیز لہجے میں کرتے ہیں. ان کے ظلم گنوائے جاتے. کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو؟ جرت ہے تو انکار کرو. میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی. میرے آقا نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں دی تھیں. کرو انکار اگر تم سے انکار ہو سکتا ہے تو. میرے نبی نے 3 بیٹیاں بیاہیں بنو امیہ میں. سب سے بڑی بیٹی زینب، اس کی شادی کس خاندان میں ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا. میرے نبی کی دوسری بیٹی ہے رقیہ، حضرت عثمان سے بیائی گئی. حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ وہ بیٹی فوت ہوئی. میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم یہ کہہ کے عثمان کے نکاح میں دی تھی، عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے یہ رب کا حکم دے رہا ہے کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں. رب کے حکم سے دی. دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی. میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. تبرہ کرنا بڑا آسان ہے، کیڑے نکالنے بڑے آسان ہیں. اہل سنت کے لوگوں تم تو کچھ ہوش کرو. کون کہہ رہا ہے 40 بیٹیاں؟ تمہاری بیٹی جس گھر میں تنگ ہو دوسری بیٹی اس برادری میں دیتے ہو؟ نکاح کرتے ہو دوسری بیٹی کا؟ بندیالوی کا جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ کے تائید کرنا. یہ جملہ میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے
ٹھڈ پا دیتی ہووے وہی سسر کہہ سکتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی، یہ بنو امیہ ہے۔ میں بخاری کی یہ روایت نہیں سنانا چاہتا کہ فاطمہ اپنے بچوں کو لے کے روتی ہوئی میرے نبی کے گھر آ گئی تھی، میں نہیں سنانا چاہتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تبرہ کرتے ہوئے روتی ہوئی فاطمہ آئی تھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر، اور ادھر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاؤں۔ بنو امیہ کا تذکرہ یار اس طرح کرتے ہو، یہ کوئی عجیب سا خاندان ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، میرے آقا نے چندے کی اپیل کی، یہ 7 والا پلاٹ خرید کر جو مسجد میں شامل کرے محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کون اٹھا تھا؟ زور سے بولو۔ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تم کہتے ہو بنو امیہ کی خدمات کیا ہیں؟ بنو امیہ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت عثمان نے وہ جگہ خرید کے دی تھی، میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، بیر روما، یہودی اسے بیچا کرتا تھا۔ میرے آقا نے کہا جو اسے خرید کر وقف کرے، اپنا حصہ عام مومنوں کے برابر رکھے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تاریخ کو جھٹلاتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی مکے میں آ گئے، عام معافی کا اعلان ہو گیا، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ جائے ہم اسے امن دے دیں گے۔ اللہ کے گھر کی، پہلی تعبیر ذرا صحیح نہیں تھی، یہ تعبیر صحیح ہے۔ جو آدمی اللہ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر آ جائے ہم اسے امن دے دیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو معاویہ کے باپ کے گھر میں آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ کس کے گھر کو دار امن قرار دیا تھا؟ حضرت عباس کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں نہیں تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں تھا مکے میں؟ میرے نبی کے چچا کا گھر مکے میں، حضرت علی کا گھر مکے میں، لیکن میرے نبی نے دار امن قرار دیا کس کے گھر کو؟ تم تعارف کرواتے پھرتے ہو یزید دا دادا سی، یہ تعارف ہے ابو سفیان کا؟ یزید کا دادا ہونا جرم بن گیا ہے؟ ایک آنکھ طائف میں شہید ہو گئی ابو سفیان کی، دوسری آنکھ دوسری جنگ میں شہید ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ جنگ یرموک میں جانے لگے، بیٹوں نے کہا بابا بڑھاپا بھی ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ ابو سفیان نے کہا میں لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں۔ میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا۔ تم تبرہ کرتے رہتے ہو، ابو سفیان کا نام پتہ نہیں تم کس طرح لیتے ہو۔ طائف میں وہ آنکھ اٹھا کے لائے تھے، میرے نبی نے کہا تم کہو تو یہ آنکھ یہاں فٹ کر دوں۔
اور تم چاہو تو اس کے بدلے میں جنت مانگ لو. نہ تم نے معاویہ کے باپ کو معاف کیا, نہ تم نے معاویہ کی ماں کو معاف کیا. ظلم کیا تاریخ نے ہمارے ساتھ, ہتھے چڑھ گئی واعظین دے. ہند, حضرت معاویہ کی والدہ کا نام کیا؟ ہند. کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی کی ساس ہے. ساس ماؤں کی طرح ہوتی ہے. تمہیں تبرہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ میرے نبی کی ساس پہ تبرہ کرتے ہو. ہند, ہندا نہیں, ہندا نہیں, لفظ کیا ہے؟ ہند. کہتے ہیں ہند نے عود میں کہا تھا واشی کو, تو اگر حمزہ کو قتل کر دینا تو میں تجھے آزاد کر دوں. یہ سورے بیان کر, سورے. واشی غلام کس کا تھا؟ ہند کا. واشی غلام ہے جبیر ابن مطعم کا. وہ غلام جبیر ابن مطعم کا ہے. اسے ہند کہہ رہی ہے تو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی. پھر تم نے کلیجہ چبانے کی باتیں کی, دل گردہ نکالنے کی باتیں کی, اسے خون خار کہا تم. آج بھی ایک کلپ آپ کے یہاں ٹیکس لے کر چڑھا ہوا, ہندا خون خار. بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو, علماء کرام جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, بولو فتح مکہ کے دن واشی آیا تھا, حضرت حمزہ کو جنہیں قتل کیا. اس نے کلمہ پڑھا. میرے نبی نے فرمایا ایمان قبول ہے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میری پیٹھ پیچھے بیٹھا کر. تو سامنے آتا ہے تو مجھے چچا یاد آتا. قتل کرنا زیادہ جرم ہے یا کلیجہ چبانا زیادہ جرم ہے؟ کلیجہ چبانا. یہ ہے توہین, یہ ہے نا مقتول کی توہین. چیرنا, گردے, کلیجہ, دل نکالنا, چبانا, ہار بنانا, یہ جرم زیادہ ہے, زیادہ جرم ہے. اگر کوئی بندہ یہ ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کرے ہمیں نفرت ہوگی تو سنو, جس نے قتل کیا اس کو میرا نبی کہتا ہے میرے سامنے نہیں آنا. اور جب فتح مکہ کے دن معاویہ کی ماں ہند میرے نبی کے سامنے آئی, میرے نبی نے کہا مرحبا مرحبا. اسے کہا پیٹھ کے پیچھے آنا. اس کو کیوں کہا مرحبا؟ میرا نبی منصف نہیں تھا, میرا نبی عادل نہیں تھا. میرے نبی نے یہ سلوک کیوں اس کے ساتھ کچھ, اس کے ساتھ کچھ کیا؟ اگر اس نے کلیجہ چبایا ہوتا, یہ جرم کیا ہوتا, میرا نبی فتح مکہ کے دن اسے مرحبا نہ کہے. میرے نبی کہا مرحبا, جی آیا نو. فتح مکہ کے دن آئی ہے ہند, اٹھاؤ بخاری. علماء کرام اٹھاؤ بخاری. نقاب لے کے آئی, کسی کو پتہ نہ چلے. جب سامنے آئی نا, نقاب الٹ دی. محرم تھی نا, میرے نبی کی ساس جو تھی, اس نے تو پردہ نہیں کرنا تھا. محرم جو تھی, اس نے نقاب اٹھایا. ہندو کہ ہاں ایمان قبول کرنے آئی. میرے نبی نے کچھ شرطیں لگائیں. اٹھاؤ بخاری. جب میرے نبی نے شرط لگاتے ہوئے کہا نا زنا نہیں کرو گی, تو ہند کہتی ہے
کبھی شریف عورتوں نے بھی زنا کیا؟ چوری نہیں کرو گی تو ساس ہے نا، ساس ہے، کھل کے گل کر رہی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرا جو خاوند ہے نا ابو سفیان، اے حد دا ذرا تنگے، خرچ زیادہ نہیں کرتا، کدی کدی میں اس دے جیبیاں چوں پیسے کٹ لیندی ہاں، اے تے چوری نہیں نا؟ نبی پاک کا جواب سناؤں اپنی بیویاں نو جا کے نہ سننا، تواڈے جیبیاں دی صفائی ہو جانی۔ سندیاں پہ جی سندیاں پہ، چلو سندیاں پہ۔ میرے نبی نے فرمایا زرد چیز نہ نکالی کر، سبز نکال لی کر۔ زرد اے سونا، اے زیور شہر بڑھان واسطے اے نہ کڈی کر، تے سبزی لین واسطے وہ خامند کا کوئی چوری نہیں۔ جب شرطیں ہو گئی نا پوری، سنو ٹیکس لا کے لوگو، تمہیں کسی نے نہیں سنایا ہوگا، بندیالوی سنا کے جا رہا، تمہیں کسی نے یہ بات نہیں سنائی ہوگی، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے آپ کے گھر سے زیادہ مبغوض نہیں تھے، میں بغض رکھتی تھی آپ کے گھر سے، گھر والوں سے، اور آج مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے ایسے نہیں ہیں جن سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ایک دن میں انقلاب آیا، ایک دن میں آج میں آپ کے خیمے، گھر والوں سے، ساری دھرتی کے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وعیزن لکم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھر کے بارے میں یہی ہے، یہی۔ تم گالیاں نکالتے پھرتے ہو، تم گالیاں نکالتے پھرتے ہو، اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ محدثین نے ایک اور معنی بھی کی ہے، اس سے ہٹ کے معنی کی، اور وہ بھی ہمارے حق میں، وَعَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَعَيْزًا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ محبت ابھی اور بڑھے گی۔ یہ محدثین اور کئیوں نے یہ معنی کیا، یہ محبت ابھی۔ تم نے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کے گھرانے پر ہاتھ صاف کیے، نہ تم نے ان کے والد کو معاف کیا، نہ تم نے ان کی والدہ کو معاف کیا۔ ان کی والدہ میرے نبی کی ساس ہے، اور ان کا والد میرے نبی کا سسر ہے، اور ان کی بہن میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ جو پٹاری کھول کے بیٹھتے ہیں نا، کوئی جیلم میں بیٹھا ہے، کوئی آپ کے قریب راول پنڈی میں بیٹھا، کوئی لاہور میں ہے، وہ کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں۔ ہمارے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اے شیخ الاسلام نہیں، اے چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام۔ محقق دیکھو، تحقیق دیکھو، ان کی تحقیق کس پہ ہو رہی ہے؟ صحابہ پہ،
وہ حق پہ تھا, وہ باطل پہ تھا. تین جج کس بنایا؟ تجھے کس نے جج بنایا ہے کہ تو فیصلہ کرے کہ یہ حق پر تھا, یہ باطل پہ تھا؟ کاش آج حضرت عمر ہوتے, تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتے. تیری کیا حیثیت؟ لوگ کہتے ہیں بڑی کتابیں دکھاتے, تاریخ پیش کرتے. طبری نے یہ لکھا, البدایہ والنہایہ یہ کہتا ہے. علماء کرام آپ چونکہ تاریخ پڑھتے نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. طبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں تمہیں سناؤں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. جو طبری لکھے اسے ہم مان لیں, کیوں؟ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد اپنے گھر کی چھت پہ آئے تھے, پڑوسن کی عورت کی طرف نظر گئی, ان کو پسند آ گئی. پوچھا یہ کس کی بیوی ہے؟ فلاں کی بیوی ہے. کہاں ہے؟ جنگ پہ گیا ہوا ہے. اس کمانڈر کو کہا اس کو وہی مروا دے. طبری نے لکھا ہے. طبری نے میرے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ حضرت زینب اور میرے نبی کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے؟ مان لو. طبری نے حضرت یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مان لو کہ طبری نے لکھا ہے, فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب نے لکھا ہے. بندیال بھی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کتابوں میں نہیں دیکھنا, صحابہ کو قرآن میں دیکھنا. قرآن میں میرا رب کیا کہتا ہے؟ سب صحابہ کے بارے میں. نوجوانوں, تم جو متاثر ہوتے ہو حوالوں سے, اتنی کتابیں, اتنے حوالے, اتنی حدیثیں, تمہارے لیے کہہ رہا ہوں, یہاں لکھ لو, لکھ لو. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, نہیں ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات. سورت حدید میں اس کی آیت نمبر 10 میں میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے کہا جو پہلے ایمان لائے نا, اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے کیا ہیں؟ بلند ہیں. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوں. فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا. اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ؟ جو کلمہ پڑھتا تھا تو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹتا تھا, زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی جاتی, ان کا کون مقابلہ؟ جنہیں بچے ذبح کروائے. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے. پھر رب علام الغیوب ہے نا, اسے پتا تھا کہ میں نے یہ تقسیم کر دی ہے تو فتح مکہ کے دن یا بعد میں ایمان لانے والوں پہ لوگ تبرہ کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. مجبوری دا ایمان سی, ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے؟ واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی. لوگوں نے یہ بات کرنی ہے. رب نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آگے کہا مقام تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے, لیکن کلن, کہو ذرا کلن, کلن, کلن دا معنی کرو.
یہ چھوٹے کاف نال کل لے، وہ دعا کل نہیں، کل شریف ہو، وہ جو تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو نا کل پڑھنے، پھر ایک کیلے کے 4 ٹکڑے، پھر آپ وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں چنے اور کیلے اور امرود اور سیب اور دیگیں اور چاول، اور مرنے والے کا وارث سمجھتا ہے میری ماں نو ثواب لب رہا، کھا رہے نے تاجر تے ثواب تیری ماں نو، واہ واہ تیری عقل کا ماتم۔ غنی بندہ کھائے، غنی دا تے نوکر بھی نہیں کھا سکتا، غریب نوکر بھی نہیں کھا سکتا خیرات، اور تم کیسے بیٹھے ہوتے ہو یار؟ وہ خیرات کا کھانا ایصال ثواب لگے ہوئے ہیں تاجر زیب بھی اور سارے۔ آپ میں جو تاجر بیٹھے ہیں، دکاندار، کپڑے کے دکاندار، تاجر، میں زکوٰۃ دینا چاہنا، لیندے ہو؟ اگر میں کسی تاجر کو کہوں اے 10,000 زکوٰۃ ہے یار تے تو لے لے، خدا دی قسم میں میرے گاٹے لگ جاسی، وہ وقتی تو من زکوٰۃ لین والا سمجھیا، زکوٰۃ نہیں لیندا تے تریے دیہڑے بہ کے تے بڑا کھانا ہونا، وہاں تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ واسطہ ہے۔ ہمارے متعلق کہا او جی چھڈو جی یہ 2 بندیاں نو، مر گیا مردود ہو، اصل تے اس پاسے دیگاں تے کیلے تے سیب تے تیجا تے ساتا تے 10واں 20واں 40واں برسی، اللہ کردہ اتنا تک ایک اور بندہ مر جاندہ، پھر تیجا پھر ساتا لگے رہو۔ خدا دی قسم ہے تہاڈا علاج انہاں صحیح کیتا، چھوٹی 11ویں تے وڈی 11ویں تے درمیانی 11ویں تے جمعرات تے شب برات تے شب معراج تے ہمارے سرگودا میں ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما دودھ دہی دا ہوٹل سی، گاما بڑا میم شین رے کاف۔ اس کے جو بیٹے تھے نا، بیٹے وہ میرے بڑے بھائیوں کے دوست تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، اللہ نے دونوں بیٹوں کو موحد بنا دیا، گامے دے 2 بیٹے موحد ہو، ہن گاما بھی غلط عقیدے والا تے گامے دا ابا بھی غلط عقیدے۔ ایک دن گامے کا بابا جو ہے نا، ابا، وہ گامے کو کہتا ہے، گاما پتر ہو، میں مر گیا نا تے میں یقین ہے تو میرا کوئی دم درود کر سیں تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، اے تیرے پترا مطمئن ہے۔ مدرسے سے طالب علم آئے، مدرسے سے طالب علم میں لایا ہوں، طالب علم قرآن پڑھ رہی ہیں، میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے، واہ اساں طالب علمی گزاری ہے، سان پتہ جن یہ طالب علم پڑھ دیں، طالب ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دی ہے؟ طالب علمہ نو کی ہے تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے؟ وہ تیری ماں کے لیے پڑھتی ہیں، وہ اس دیکھ کے لیے پڑھتے ہیں جو باہر پک رہی ہے۔ یہ مطمئن ہے میری ماں کو ثواب پہنچے۔ طالب علم تو جلیبی حلوہ چائے چاول کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں یقین نہ تجربہ کر، کسی مدرسے جا، طالب علم لیا، ختم پڑھا، السلام علیکم، نہ پانی نہ چاہ نہ پیسہ، شکل اپنی صحیح وکھائیں، 15 دن تو بعد پھر اسے مدرسے جا، یہ تیرے نال آ گئے تھے۔ طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے، خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی بہنیں پھوپھیاں ماسیاں ماموں چچا چچا زاد بھائی ماموں زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی دوست پڑوسی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھ کر تیری ماں کو بخشنا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا تیرا صرف سورت فاتحہ کا پڑھنا۔ تو محبت سے پڑھے،
خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود پڑھو، ایصال ثواب ہو۔ کلن کرو مانا یار، کلن کا یہ کوئی اور معنی تو بھی دسو یار۔ کلن وعد اللہ الحسنی، مرتبہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، کرو جرت، کرو جرت۔ لبادہ اوڑھتے ہو، کہلاتے اپنے آپ کو سین ہو تم شین، یا شین کے اتنے قریب ہو جتنی سین شین کے قریب ہوتی ہے۔ سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ تسی ایڈے نیڑے ہو۔ جرت کر بابو، جیلم کے مرزا جرت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، بول۔ تو جرت کر، بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی ہے۔ تو جرت کر، تاریخ کی کتابوں سے نہیں، بخاری سے۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد، فتح مکہ سے 1 سال پہلے، کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ اپنی غلط فہمی دل سے نکال دے۔ کسی کو غلط فہمی ہے کہ معاویہ ایمان تو پہلے لائے، اظہار فتح مکہ کے دن کیا، وہ بھی اپنے دل سے غلط فہمی نکال دے، اور بخاری پر وہ نہیں نہ پڑھنی تو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن پڑھ، وہ تو اردو میں ہے، پڑھ۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد 7 ہجری میں، فتح مکہ کس ہجری میں ہوا؟ 8 میں۔ 1 سال پہلے میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرا نبی بیٹھا ہے مروہ پہ، عمرے کے سارے کام ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، حجامت کروانی ہے، حجامت کروانی ہے، بال کتروانے ہیں، بال کتروانے ہیں۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے آمنہ کے لال کے بال کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ اٹھا، میرے نبی کی زلفیں تراش۔ مجھے ٹیکسلے کا تو پتہ نہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت ہوگی، نبی پاک کا بال وہ شیشے کے ڈبے میں بند ہے، لوگ آ کے رکھتے ہیں، او دنیا ٹوٹی پڑی ہے، نبی پاک کا بال ہے۔ نہیں جی، منسوب ہے۔ یہ منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ نبی پاک دا انتقال مدینے چ ہویا، وال پاکستان وچ۔ ان جھوٹوں کو دیکھیں صحیح، بے مدینے کوئی شے نہیں کہ وہ بھی وہاں نمائش لگائیں کہ آؤ بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو، لیکن چلو جس بال کی نسبت نبی پاک سے ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھاگے بھاگے بھاگے۔ اس معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے جس نے میرے نبی کے بال کاٹے اور اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، محفوظ کر لیے تھے۔ تم کیا جانو معاویہ کون ہے؟ یا تو انکار کر کے صحابی نہیں کر، انکار، صحابی مان کے تبرہ کرتا ہے۔ ایک دن نبی پاک
سے حضرت معاویہ نے کرتا مانگ لیا. میرے نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا میرے نبی نے اتار کے معاویہ کو دے دیا. تم کیا جانو معاویہ کو. میرے نبی نے ناخن مبارک کتروائے, معاویہ نے وہ ناخن بھی محفوظ کر. انتقال کا وقت آیا, فرمایا جب مجھے غسل دے چکو نا تو یہ بال باریک قطر کے اور ناخن باریک قطر کے کچھ میرے منہ میں, کچھ میری آنکھوں میں, کچھ میرے ناک میں, کچھ میرے کان میں رکھ دینا, اور یہ آمنہ کے لال کا کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا. اس کے ساتھ مجھے دفن کرنا. رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کے آئے ہو, تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آیا ہوں. معاویہ کے نام کا نعرہ لگانا تو ذرا جوش سے نعرہ لگاؤ یار, پتہ تو لگے. مجھے لگتا یوں ہے, حضرت معاویہ کی میں سیرت پڑھ, میں نے حضرت معاویہ کو بہت پڑھا ہے, بہت پڑھا, اپنوں مخالفوں سب کی کتابیں پڑھی, جو مخالفین نے لکھی وہ بھی پڑھی, جو اپنوں لکھی وہ بھی پڑھی, میں نے پڑھا ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ ایمان تو 7 ہجری میں قبول کیا, لیکن شروع دن سے نا ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا. والد کے ڈر کی وجہ سے نا یہ اس طرف نہیں آ رہے تھے. والد مشرکین کی فوج کا کمانڈر ہے, اود میں خندق میں لشکر لے کے آیا ہے. دلیل اس کی یہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ پڑھتے رہتے ہیں, دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت معاویہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے دل میں کوئی چیز گھر کر گئی. کیوں بھائی؟ بدر کے میدان میں حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی طالب آئے یا نہیں آئے؟ بولو آئے. حضرت حمزہ کے بھائی عباس آئے یا نہیں آئے؟ میرے نبی کے داماد ابو العاص آئے یا نہیں آئے؟ حضرت عمر کے ماموں آئے یا نہیں آئے؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن سارے آئے, یہ نہیں آیا. حضرت علی کے ہم عمر ہیں, 13 سال مکے کے ملائے, 2 سال وہ ملائیں, 13 اور 2 15, اس کے ساتھ 5-6 سال اور ملائیں, کتنی عمر ہو گئی؟ 20 سال کا کڑیل جوان, باپ فوج کا کمانڈر ہے, سارے آئے, معاویہ نہیں آیا. بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پسند آئے نا, پہلے جتنی داد مجھے آپ نے دی ہے نا, میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے میری اس جملے پہ داد دیں جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. کوئی نہیں کہے گا وہ میں کہہ رہا ہوں. معاویہ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے, قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے. سبحان اللہ, کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
سیدنا معاویہ نعرہ تکبیر خلافت امیر معاویہ خلافت امیر معاویہ بیٹھے جزاک اللہ جزاک اللہ جرأت کرو معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو جرأت کرو صحابی مان کے تنقید کرتے ہو کہتا ہے صحابی مانتا ہوں صحابی مانتا ہوں پھر غلطیاں گنواتا ہے صحابی مان کے پھر تنقید کرتا ہے معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے بولو تو بھی مانتا ہے کہ صحابی ہے یا تو انکار کر اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا میرے صحابہ ستاروں کی طرح میرے صحابہ تھوڑا سا میری طرف رخ کریں جی آپ بیٹھ جائیں رخ میرے والے پاسے کر دو میں بڑی بات کرنے لگا اور اہل ذوق سے کہوں گا اس کی تہ میں پہنچے اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر معاویہ ستارہ ہے ستارہ ہے بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا وہ تیری تنقید یہ کام غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا خطیب کبھی کبھی جوش میں تقریر کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں چلو نعرہ مار چھڈو یار بڑا جوش وکھایا اور کبھی کبھی میں چاہتا ہوں میں نرم لہجے میں بات کروں بالکل نرم لہجے میں لیکن آپ کی سبحان اللہ اس طرح گرم ہو پھر مزہ ہے اب میں بالکل جوش سے نہیں کہوں بالکل نرم لہجے میں کہوں اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کر تو کون ہے تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے منہ کس کو چڑھا رہا ہے ستارے کو اور نوجوانوں اگر تم میں سے کوئی بندہ اس سے متاثر ہے رب کے پاس جانا ہے نبی پاک کا سامنا کرنا ہے وہاں معاویہ کھڑے ہوں گے پوچھ لیں گے وہ اس نے ایک بیان میں کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر بن العاص حضرت معاویہ ان کے دور میں میں ہوتا تو میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا اللہ جملے دیکھو جملے کہتا ہے میں اس زمانے میں نہیں تھا اب تلوار تو میں نہیں سونت سکتا زبان تو چلا سکتا ہوں نا کس کے خلاف تلوار سونتنا چاہتا ہے شرم کرو حضرت مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ظالم آدمی بولتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے بندے کو بیعت کی اور قرآن بولا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کرو مانا
लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन। कर मेरा पुत्र तू माना, बोलिया ते कर हुण, करो कोई माना। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हाँ कहो अल्लाह राजी हो गया उन मोमनों से जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैत की। ये माना आपने किया ते लक़द दा माना कौन करेगा? ये तो राजिया दा माना, राजिया लक़द दा कौन करेगा? अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी जात की कसम है, मुझे अपनी सिफात की कसम है, मुझे अपने खालिक मालिक राज़िक होने की कसम है, मुझे अपने रब आलिमुल गैब मुख्तार कुल मसजूद माबूद होने की कसम है। दरख्त के नीचे बैठकर जिन मोमनों ने तेरे हाथ पर बैत की थी मैं उनसे राजी हो गया। राजी हो, रब राजी हो गया। ये कहता है मैं उस वक्त होता तो तलवार सौंप मुगीरा के। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह। क्या बात है उन 1400 सहाबा की यार। कुरान बोला, कुरान बोला जिन लोगों ने तेरे हाथ पर बैत की थी उन्होंने तेरे हाथ पे नहीं मेरे हाथ पे बैत की। यदुल्लाह, यदुल्लाह का माना करो, शाबाश शाबाश। यदुल्लाह अल्लाह का हाथ फौका ऐदीहिम उनके हाथों के ऊपर था, नीचे मेरे नबी का हाथ। जरा वो मंजर तो अपने सामने लाओ यार। नीचे मेरे नबी का हाथ, ऊपर सहाबा के हाथ, इन सब के ऊपर रब का हाथ। सहाबा के हाथ मेरे नबी के हाथ में, सहाबा के हाथ मेरे रब के हाथ। बड़ी भीड़ वाली जगह होवे, कोई मेला लगा हुआ हो, या आप कभी पिंडी राजा बाजार गलती नाल टुर जाओ और धक्कम पेलो, भीड़ हो, रश हो, आपका 7 साल का बच्चा आपके साथ हो, 7-8 साल का बच्चा आपके ज़हन में आए ये गुम हो जाएगा, भटक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, आपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, अगली गल ते समझ जानी चाहिए, अगली गल ते समझ जानी चाहिए यार कि बंदयालवी कहना क्या चाहता है। आपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, जब हाथ आपके हाथ में आया आप मुतमईन हो गए, ये हुण भटक नहीं सकता, ये हुण इद्दे उद्दे नहीं जा सकता। तेरे बच्चे का हाथ तेरे हाथ में आए तो वो भटक नहीं सकता। जिन सहाबा के हाथ नबी और रब के हाथ में थे वो कैसे भटक सकते? जन्नती जन्नती अरे सहाबी नबी जन्नती जन्नती अरे सहाबी नबी इन्नमा युबायऊन अल्लाह, इन्नमा युबाय इन्नल्लज़ीना युबायऊनका फइन्नमा युबायऊन अल्लाह। क्या बात है सहाबा की। फिर मुगीरा, तुझे शर्म नहीं आई ये जुमला कहते हो? नौजवान कहते हैं बड़ा मुहक्किक है, तेरी तहकीक मैं जहन्नम के 7वें तबके में डालूं। ये तहकीक क्या हो? मुगीरा के मुतालिक सुनो लोगो, सुनो नौजवानों, जिसके खिलाफ ये तलवार सौंध के आता है, सुनो। मुगीरा उन सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने मेरे नबी को कब्र में उतारा था। इसके बकवास देखो उसके बारे में।
कब्र में उतरे। अगली बात सुनो यार, पड़ियां दुरुस्त हो गई, साहबा बाहर निकले। हजरत मुगीरा ने अपनी अंगूठी जानबूझ के निकाली, कब्र में फेंक दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा मेरी अंगूठी गिर गई है। हजरत अली ने फरमाया जाओ निकाल लो। हजरत मुगीरा कहते हैं मैं कब्र में उतरा, अल्लाह अकबर, मैंने नबी पाक के कदमों की तरफ जो पत्थर था उसे मैंने उठाया और आका के कदमों को मैंने चूमा। ये कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंपता, चूमा। एक रिवायत में सर मुबारक की तरफ से पत्थर उठाया और आपके माथे को चूमा और फिर कहा मट्टी डालो, डालो मट्टी। मैं कब्र के अंदर रहा, जब मट्टी मेरे घुटनों तक आ गई फिर मैं बाहर निकला। हजरत मुगीरा कहा करते थे मुझे ये शर्फ हासिल है कि इस उम्मत में नबी पाक से सबसे बाद में जुदा होने वाला मैं हूँ, सबसे आखिर में मैं जुदा हुआ हूं नबी। या तो इनकार करके सहाबी नहीं, अगर वो सहाबी है ना तो फिर वो जन्नती हैं। सहाबी है ना तो फिर जन्नत उनकी मुंतजिर है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल आद्दा। कहूं एक जुमला, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। बंदियालवी कहता है सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा। सहाबा को किताबों में नहीं देखना, सहाबा को तारीख में, बोलो जोर से बोलो, नहीं देखना। फुला ने क्या लिखा है नहीं देखना, फुला आलिम क्या कहता है नहीं पढ़ना, फुला मुहद्दिस क्या कहता है नहीं देखना। देखना ये है अर्श वाला कुरान में सहाबा के बारे में क्या कहता है। तारीफें करता है, तारीफें करता है। मेरे मुर्शिद का मकूल है, खतीब इस्लाम हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह। मैं बच्चा था, प्राइमरी में पढ़ता हूँगा, उस वक़्त मैंने उनकी तकरीर सुनी, हमारे यहाँ की थी सरगोदा में, बस यहाँ लिखी गई। ये जो बच्चे हैं अल्लाह करे इनके सीनों में भी लिखी जाए, ये बड़े होके बयान करें तो ये भी कहें वे बंदियालवी को सुनी सी। यहाँ लिखी गई, यहाँ लिखी गई। बड़ा खूबसूरत जुमला कहा शाह जी ने, कहा सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना। गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पर, और शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर। शाह जी ने कहा गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बनकर कुरान के सफ़ों में देखना है। सफ़ों में तकबीर, शान सहाबा, पीर तरीक़त सैयद
عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. یا تو صحابیت کا انکار کر آ میدان میں تے سین تو تھوڑا جہا اگے ٹپ آ, اور اگر صحابی مانتا ہے تو پھر صحابی تو اس دین کے عینی گواہ ہیں. صحابی مانتا ہے, صحابی موقع دے گواہ نے, موقع دے. قرآن کے, توحید کے, سنت کے, ختم نبوت کے, ارکان اسلام کے, احکام دین کے عینی موقع دے چشمدید گواہ صحابہ ہیں. صحابہ ہیں. ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچے گا. تمہاری کبھی نظر نہیں پہنچی کہ صحابہ نہ رہے کچھ بھی نہیں رہے. کیوں بھائی؟ جب استغاثہ کرتے ہو عدالت میں, مقدمہ لڑتے ہو, مدعی کے ذمے ہوتے ہیں گواہ. مدعی نے گواہ پیش کیے, مخالف فریق کا جو وکیل تھا اس نے گواہوں پہ جرح کر دی, جھوٹے ہیں, جرح ثابت ہو گئی, گواہاں دا جھوٹ ثابت ہو گیا, کیس کا کیا بنے گا؟ مقدمہ خارج. ایک بھی جھوٹا ثابت ہوا نا کچھ نہیں بچے گا. نہ قرآن, نہ سنت, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ ختم نبوت, نہ توحید, کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے, پہرا دے. وہ سب سچے تھے. ہم جو بہکے تو چھلک جائیں تیرے جام و ثبوت. تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ایسا. ہم اگر نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے, صحابہ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں. بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی تھی, اماں حلوہ کھانا. ماں نے 1 روپیہ دی, جا تیل لے کے آ, میں تن حلوہ پکا. پیالہ دے دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی, نیچے والے حصے میں بھی کیا تھی؟ گہرائی تھی. جاؤ تیل لے کے آ. چھوٹا بچہ تھا, گیا, اس نے کہا روپیے دا تیل دے. دکاندار نے تیل دیا, ڈالا, پیالہ بھر گیا, تیل بچ گیا. ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی. اوہو, واٹس ایپ پہ نہیں بیٹھے, تھوڑا جا سستا زمانہ سی. دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتھے پائی؟ بچے نے کہا ادے پا دے. بچے تو بچے ہوتے, من کے سچے ہوتے. برائی ان میں صرف یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے, کچھ سالوں کے بعد بڑے ہو جاتے, پھر ساڈے نال مل جاتے. جنیاں سا جھوٹے پھر وہ بھی جھوٹے, اسی معاشرے میں مل جاتے. جب چھوٹے ہوتے ہیں توبہ, کیا سادہ طبیعت پاتے. شیخ سعدی نے لکھا, بھئی ایک پیر صاحب تھے, بادشاہ ان کا مرید ہو گیا. بادشاہ نے دعوت کی, پیر صاحب دعوت کھانے گئے, چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے گئے, اپنے پتر نو. دسترخوان بادشاہ دا سجے ہویا. وہ دے پیو دا مال تے ہے نہیں سی, وہ ساڈا ہی مال سی. سجا ہوا ہے. پیر صاحب نے تھوڑا سا کھانا کھایا, ہاتھ کھینچ لی. بادشاہ کبھی ایک ڈش آگے کرتا ہے, کبھی دوسری, کبھی تیسری. پیر صاحب کہتے ہیں نہیں, ہم اتنا ہی کھاتے, ہم اللہ لوگ ہیں. بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, بے گھر تے پراتا صاف کر دیں, اتھے ہم اتنا ہی کھاتے. نماز کا وقت ہوا نا, پیر صاحب نے لمبی نماز, لمبا رکوع, لمبا سجدہ. بیٹا دیکھ رہا ہے, اس نے کہا گھر تے مار دے نے ٹکراں,
اتھے لمبے رکوع تے لمبے سجدے. گھر آئے, پیر صاحب نے بیگم سے کہا دسترخوان بچھاؤ, کھانا لگاؤ, بھوک لگی ہے. بادشاہ کے دربار سے آئے ہو بھوکے, کم کھایا ہے, کیوں؟ کام آئے گا, بادشاہ کے دل میں اعتقاد بڑھ جائے گا, اللہ لوگ ہیں اس لیے کم کھایا ہے. بیٹا بولا, اس نے کہا پدرے من نماز را ہم قضا کن. تسی فارسی سمجھ گئے؟ نماز را ہم قضا کن. بابا کھانا دوبارہ کھانا نا تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی, نماز بھی دوبارہ پڑھنی. بچے تو سچے ہوتے, مان کے سچے ہوتے. بچے نے کہا ادے پا دے, دکاندار نے بھی کہا ٹھیک ہے, اس ادے پا دیتا. گھر آیا, میں اس کی وضاحت نہ کروں تو سمجھ جاؤ میں آکھنا کی چاہتا. گھر آیا, ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل, اس آ کہ اماں ادے بھی ہے. پھر نہ تیل ادھر رہا, پھر نہ تیل ادھر رہا. صحابہ نہ رہے نا, نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا. دین بچانا ہے تو صحابہ کی صداقت بچانی پڑے. جو کچھ میں نے کہا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں 3-4 گھنٹے پہلے پڑھا چکا ہوں, طبیعت میری صحیح نہیں ہے, اور اشاعت التوحید والوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ بندیالوی حالے جوان ہے. یہ غلط فہمی انہوں نے نکل جانی چاہیے تھی. آپ بس دعا کر دیا کریں میرے لیے, میں بہت محتاج ہوں آپ کے دعاؤں کا. وما علینا الا البلاغ المبین.